الحمدللہ العظیم آج جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے در و دیوار میں آنے کی برکت سے آج انہوں نے یہ ثابت کر لیا کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے جو لفظ بولے تھے کہ مانگ رہی تھی خطا پر تھی، تو انہوں نے اس کی وضاحت کر کے لہذا آئندہ میں وہ لفظ نہیں بولتا، میں اس سے نیچے آتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے بندہ اوپر غلطی ہوتی ہے تو بندہ تبھی نیچے آتا ہے نا۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے تسلیم کر لیا کہ جو جملے میں نے بولے تھے، جو الفاظ بولے تھے، وہ بی بی پاک کی شان کے لائق نہ تھے، وہ تنقیص شان سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے تھے۔ اور مولانا بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم روافظ کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں خدا کی قسم، آپ اپنے عمل پر غور کریں۔ آپ نے انبیاء پر اعتراض کیا، آپ نے صحابہ پر اعتراض کیا، آپ نے آل محمد پر اعتراض کیا، آپ نے بزرگوں پر، اکابرین امت پر اعتراض کیا۔ تم لوگ قادیانیوں کی سہولت کاری کر رہے ہو، اور اٹھا کر دیکھو تم قادیان، بے توبہ کرو، دل سے توبہ کرو، دل سے اللہ کرے۔ اور شکر ہے آپ توبہ کی ہے، اس کا مطلب الحمدللہ ضیاء العلوم میں آنے کے بعد اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دی ہے۔ شکر آپ نے توبہ کی ہے، شکر آپ نے توبہ۔ آپ قادیانیوں کے سہولت کار ہیں۔ آپ تاریخ اسلام اٹھائیں، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، میں جواب دے رہا ہوں، میرے وقت میں بولنے نہیں دوں گا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ کی گستاخی سب سے پہلے مرزا قادیانی دجال ملعون نے کی ہے، اور اس کے بعد آپ کی شان پر حملہ اس ڈاکٹر لاہوری نے کیا ہے۔ لہذا تم قادیانیوں کے سہولت کار ہو، تم اپنے عالم کو، اپنے مولوی کو تو خطا پر نہیں کہتے، اور اس کی خطا پر پردہ ڈالنے کے لیے کبھی انبیاء کی خطائیں تلاش کرتے ہو، کبھی آل محمد کی خطائیں تلاش کرتے ہو، کبھی صحابہ کو خطا پر کہتے ہو، جبکہ سیدہ پاک کے صحت استدلال پر اجماع صحابہ ہے۔ اجماع صحابہ دنیا سن رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ فیصلہ کریں۔ مولانا زبانی جمع خرچ کرتے رہے، خدا کی قسم ان کو دیکھ کر تو لگتا ایسے ہے کہ گل گئے، گلشن گئے، جنگلی تتورے رہ گئے، گل گئے، گلشن گئے، جنگلی تتورے رہ گئے، عقل والے چل بسے کچھ بے شعورے رہ گئے۔ یہ میرے ہاتھ میں مطلع القمرین ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس میں لکھتے ہیں کہ جمہور کا مخالف بھی بدعتی ہوتا ہے، جمہور کا مخالف بدعتی ہوتا ہے، اور سیدہ کائنات کے اس استدلال پر تو اجماع صحابہ ہے۔ اور بھائی جب جمہور کا مخالف بدعتی ہے تو اجماع صحابہ کا مخالف وہ کیسے امام ہو سکتا ہے؟ ایسے امام آپ کو مبارک ہوں، اور آپ جیسے مقتدی ان کو مبارک ہوں۔ ہم در زہرا کے خیراتی ہیں، ہم سیدنا صدیق اکبر کو بھی حق پر کہتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی حق پر کہتے ہیں۔ جب سیدہ زہرا مانگ رہی تھی تو اس وقت قرآن کے عموم پر عمل کر رہی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مخصص سنایا تو سیدہ کائنات نے ان کے فیصلے کو تسلیم فرما لیا، چونکہ مانگنا مخصص سننے سے قبل ہے۔ او مولانا بالفضل اولانا اور ساری اہل سنت واسطے رولانا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ بتائیے کیا جو مخصص سننے سے پہلے سیدہ قرآن کے عموم پر عمل کر رہی تھی، قرآن کے عموم پر عمل کرنا یہ خطا ہوتی ہے؟ یہ میرے پاس کتابیں پڑھی ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں، اصولیین نے اس کو کہ واجب کہا، حنفیوں نے واجب کہا، اس کو جائز کہا گیا، اس کو حق کا سا کہا گیا۔ واجب پر عمل کرنا خطا ہوتا ہے؟ وہ مت ماری گئی آپ کی، دروازہ زہرا سے دور ہو گئے ہو۔ اعلیٰ حضرت کا یہ وظیفہ پڑھو، نور بنت نور، زوج نور، ام نور و نور، نور مطلب کی کنیز، نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لانا نور کا۔ اور پھر چونکہ یہ آخری ٹرن میں کہنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر خطائی نے سیدہ پاک کی طرف زم کی نسبت کی ہے۔ مولوی صاحب میں آپ کی ماں کی طرف زم کی نسبت کروں تو آپ برداشت کرو گے؟ آپ سر نہ لائیں، برداشت کریں گے۔ اور جو تیری ماں کے لیے جو لفظ جائز نہیں ہے وہ حسنین کی امی کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ وہ سیدہ زہرا کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور پھر تمہارا ڈاکٹر، تمہارا امام کہتا ہے کہ لقمہ حرام کی نسبت بی بی پاک کی طرف کی ہے۔ ظالماں، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، حج
उस रदाए निजात पे लाखों सलाम। उस बीबी पाक के खिलाफ आपने ये बात की है, बाज आ जाओ मौलाना, मरना आपने भी है मैंने भी है। और याद रखें बीबी पाक की तरफ ये हमले करने, सैयदा ज़हरा पाक की चादर तत्हीर की तरफ खता का धब्बा फेंकना, तौबा कर लो, वरना खुदा की कसम हश्र तिहाड़े इंज कुटी सी जिवें दांद कुटींदा जट है। और आपने वैसे भी ट्रैक्टर चलाया हुआ है, शायद ट्रैक्टरों की जगह कोई थोड़ा दिमाग चलाया होता, कोई थोड़ा सा दिमाग चलाया होता तो आपको पता होता मौलाना बड़ी पगड़ी बांधने से बंदा आलिम नहीं होता, बड़ी जुल्फे रखने से बंदा बड़ा आलिम नहीं होता, पाकों के दरवाजे की दरयुजा गरी करने से अल्लाह इल्म का नूर अता कर देता है। और चूंकि ये इल्म तो है ही आले मोहम्मद की खैरात। और फिर दूसरा, तुम्हारे डॉक्टर साहब ने ये कायदा बयान किया कि जो माजी में खताओं का इम्कान हो वो उसका वकूअ होना यकीनी है। मैं आपसे कहता हूं मौलाना आप वजीफे पढ़ रहे हैं, सुने ना मेरी तरफ भी देखे, मैं आपसे कहता हूं क्या आपका काफिर होना मुमकिन है या नहीं, इम्कान है या नहीं? अगर इस कायदे को पर अमल करें तो इसको वकू करके देखो, अपने ऊपर वकू करके देखो। और फिर दूसरी बात, गुजर खान में डॉक्टर जलाली साहब के दूसरे भाई के जलू में बैठकर, उसके पास बैठकर जब आबद जलाली ने डॉक्टर जलाली साहब पर कुफर का फतवा लगाया और काफिर कहा और तुम मुअय्यद थे और तुम उस वक्त सारा लाकर उसकी ताईद और तहसीन कर रहे थे, उस वक्त तुम डॉक्टर जलाली की जो है उसको तकफीर के कायल थे। मैं इतना पूछना चाहता हूं, अब मुझे बताओ, जब डॉक्टर आबद जलाली ने डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब को काफिर कहा था तो फिर बताओ तुम किसके साथ खड़े हो? तुमने ना या फिर मुझे डॉक्टर आबद जलाली का रुजू दिखाओ कि जो उसने तौबा की हो, उसने तौबा नहीं की। अब बताओ दोनों में से कोई एक तो हो गया। अगर ये हो गया तो ऐसे इमाम के तुम मुक्तदी हो, ऐसे इमाम के मुक्तदी हो और आगे हो बीबी पाक की इज्जत के खिलाफ मुनाजरा करने के लिए। और दूसरी बात सुनो, कहते हैं कि जी डॉक्टर ने अपनी तकरीर में कहा कि बीबी पाक से ये जो खता दी है ना, अला सबील नुदरत होती है। अला सबील नुदरत का माना क्या बयान किया? उसने कहा जब 1000 में से 5 दफा हो सबील नुदरत। मैं आपसे अगर ये कहूं, मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपकी अम्मी जान से खता हुई है अला सबील नुदरत और आपकी अम्मी, ये आपको तकलीफ हुई ना, दर्द हुआ, गाल ना, हाँ ये गाल है, ये देखो दुनिया वालों, ये सारे मुनाजरे वाले देखो, दुनिया वालों देखो, आज जामिया रिजविया में मुख्तार सेरानी ने तस्लीम कर लिया कि ये गाल है और ये गाली है। बस मुनाजरा खत्म, बस मुनाजरा खत्म हो गया और ये बात असर मिना शम्स हो गई कि उसको तुमने गाली कह दिया। और जो गाल अपनी माँ के लिए गाली समझते हो जालिमो, वो सैयदा फातिमा के लिए साबित करते हो, वो हसनैन करीमैन की अम्मी जान के लिए साबित कर। बस, और आपने देख लिया, हजरात उलमा ने देख लिया, दुनिया ने देख लिया, जमान वालों ने देख लिया, मुनाजरा खत्म हो गया कि आज मुफ्ती मुख्तार सेरानी ने तस्लीम कर लिया कि इनकी मां को खता पर को हो तो ये गाली है। और जब सैयदा ज़हरा की तरफ तुम खता की निस्बत करो और अला सबील नुदरत करो तो इसका मतलब क्या है? तुम उस पर ही बारगाह की बेअदबी की है। हम इसीलिए कहते हैं तुम तौहीन करने वाले हो, तुम गुस्ताखी करने वाले हो, तुम बेअदब हो, तुम खताई हो, खताई, इधर उधर की डींगे मारना और बात है। आज जियाइयों से और मोलाइयों से खताइयों का पाला पड़ा है। मैं ये कर्ज आप पर रहा और सईदा पाक के सेहत पर इजमाए सहाबा है, इजमाए सहाबा के ये हवाले मेरे पास आप देख लें। लामा फन्नारी की किताब देखें, फसूलुल बजाए फी उसूल शराय देखें, वला ना फी हुज्जियतिही। और फिर जो आपने बात की है ना कि तस्वीया माबैन सुन्नी व शिया की, इस पर भी मैं बात कर दूं कि ऐसा ना हो फिर बाद में हजरत मौलाना साहब कहें मैं गुलिस्तान मेरे अली में गया था और मेरे सामने एक जियाई गोलड़ भी बैठा हुआ था, उसने तशरीह नहीं की। आप ये धोखा देना चाहते हैं ना, ये सामने रखे ना, आप इसको खोलें, सिर्फ खोलना, आपका सफा नंबर 76 खोलें, इसका शाबाश खोलें, जल्दी खोलें ना, अच्छे तालिब इल्मों की तरह जल्दी बात माना करें, खोलें, साथ किताब खोलें और साथ दिमाग की गिरें भी खोलें, अकल की डोरियां भी खोलें। मौलाना यहां ताजदार गोल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं कि आयते ततहीर का ये मतलब
ہرگز نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں، یہ پاک گروہ معصوم ہیں۔ تاجدار گولڑا نے تو گروہ کا کہا، اور اس گروہ میں تو حسنین بھی ہیں، علی بھی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ہیں۔ آپ کے دل میں اگر بی بی پاک کا بغض نہ ہوتا، آپ کے دل میں اگر سیدہ کائنات کا بغض نہ ہوتا، تو آپ کھینچ کر صرف سیدہ کائنات کی ذات کو لے کے آتے۔ انہوں نے گروہ لکھا، اور تم نے اس گروہ سے جو ہے سیدہ کائنات کی ذات کو سامنے لے کے آئے ہو۔ اور دوسری بات پھر تاجدار گولڑا فرماتے اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزاد ہو بھی جائے تو عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ مولوی صاحب غور کرو، عفو و تطہیر الہی میں خطا جو داخل ہوتی ہے وہ تو خطائے معصیت ہوتی ہے، اور جو اجتہادی ہے اس میں عفو نہیں ہوتا، اس میں تو اجر ہوتا ہے، اس پہ اجر ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی؟ یہ خطا ہے، یہ نہیں، یہ صحیح، یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بتانا یہ خطا ہے، یہی بات بتانا چاہتا ہوں۔ اور پھر دوسری بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہر دو حضرات نہیں، اب یہ نعرے بازی کی ضرورت نہیں شاہ صاحب، اب دونوں کے امکان کہا ہے، دونوں اس کا وقوع ثابت کرو، اس کا وقوع ثابت کرو۔ یہ امکان کا لکھا ہے، وقوع کا کہا ہے، وقوع ثابت کرنا پڑے گا، مولوی صاحب ثابت کرنا پڑے گا، وقوع ثابت کرو، وقوع ثابت کرو۔ اور پھر تاجدار گولڑا نے قضیہ فرضیہ سے کر دونوں حضرات کے مائک بند کر دیں، دونوں حضرات کے مائک بند کر دیں، اور دونوں اللہ رسول کے نام پر خاموش ہو جائیں۔ مولانا مختار رضوی صاحب، سید امتیاز حسین شاہ صاحب، مختار ضیائی صاحب، مختار رضوی صاحب، شاہ صاحب، اچھا جی مولانا شاہ صاحب وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شاہ صاحب میں اب دونوں حضرات کو اب میری بات سنیں، بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ میں نہیں، ساری دنیا سن رہی ہے۔ شاہ صاحب اب ان دونوں کے سپیکر بند کر دیں جی۔ میں آپ کو بھی کہتا ہوں مولانا میں آپ کو بھی کہتا ہوں، شاہ صاحب کو بھی کہتا ہوں، اب ذرا سن لیں میری بات آخری سن لیں۔ آپ نے اپنی گفتگو کے دوران مناظرہ ختم ہو گیا، نہیں مناظرہ ختم ہو گیا، تینوں وقت تین وقت دونوں کو دے دیے گئے، تین وقت دونوں کو دے دیے گئے، بس اب ختم کرتے ہیں۔ میں مولانا یہ میں اب اس بات کو ختم کرنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ دونوں حضرات یا رب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ میں ایک بات مختار صاحب میں کافی ادھر میری طرف دیکھیں، اب میری طرف دیکھیں، خاموشی اختیار کریں۔ آپ نے اپنی گفتگو کے دوران فرمایا سیدنا عائشہ صدیقہ ہوں، سیدنا عباس ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا ہوں، جب ان کو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد پاک یا کوئی بات پہنچی تو پھر انہوں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا۔ اللہ کرے ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی اپنی بات سے رجوع کر لیں۔ اگر وہ رجوع کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا، لیکن رجوع نصیب نہیں ہو رہا ان کو۔
بہرحال جی میں اب اس بات کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں. میں اس بات کو ختم کرنے کا اعلان کر رہا ہوں. حضرات کو شاہ صاحب بس اب خاموش. میں اس بات کو ختم کرنے کا اعلان کر رہا ہوں. جامعہ رضویہ ضیاء العلوم نے ہر 2 حضرات کو پورا موقع دیا. پہلے تو 2 گھنٹے لگے صرف موضوع سخن طے کرنے میں، لیت و لال ہوتی رہی، اور آخر الامر یہ طے پایا کہ قضیہ فدق میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی گفتگو میں کہے گئے کلمات جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، وہ موضوع سخن ہے. اس کو انہوں نے درست ثابت کرنا تھا، انہوں نے اس کو بے ادبی ثابت کرنی تھی. کون کتنا ثابت کر سکا، کتنا ثابت نہیں کر سکا، یہ عوام الناس نے، مسلمانوں نے سن لیا ہے. اور دعا یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مؤدبین کے زمرے میں سے رکھے اور بے ادبی سے محفوظ و مامون رکھے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک. میں اس بحث کا فیصلہ عوام پر کرتے ہیں، چونکہ ہر 2 حضرات اپنی جن کا بات کرنے میں اور مقابلہ بازی میں کافی تیز ہیں. کئی دفعہ میں درمیان میں روکتا بھی رہا، لیکن باہم مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے رہے. اللہ تعالیٰ بھلائی کی توفیق عطا فرمائے. میں اس کا پرامن اختتام کا اعلان کر رہا ہوں، اور آگے مزید امید کرتا ہوں کہ یہ حضرات امن و سکون کے ساتھ اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں گے.